السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ مقصد۔ ٹھیک، تو مقصد ہمیشہ ہر زمانے میں ایک ہی رہتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے گا وہ زمانے کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ نبی کے زمانے میں لوگوں کو نبی بلاتے تھے اس وقت کے ذریعے کے حساب سے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو پہاڑ پر کھڑے ہو کے سارے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور نبی کی بات سنتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ تو آپ نے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پہاڑ پر کھڑے ہو کے اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ ٹھیک، اب ہمارے زمانے میں لوگوں کو بلانے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں۔ شریعت میں کوئی ذریعہ فکس نہیں ہے کہ نبی نے جو کیا وہی کیا جائے گا، یعنی ذریعہ وہی اختیار کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یا نبی اختیار کرتے تھے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لو۔ اب ہمارے زمانے میں لوگوں کو بلانے کے ذریعے جو ہیں وہ علماء اکرام اختیار کر رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، جیسے تبلیغ میں جانا بھی ہے، ٹھیک، وہاں پہ بلانا بھی ہے، اور اسی طریقے سے لکھ کے لوگوں کو بلانا یعنی تحریر کے ذریعے، اسی طریقے سے تقریر کے ذریعے، ٹھیک، لیکن اس میں کچھ حدود ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایسا کوئی ذریعہ نہ کیا جائے، ایسا کوئی ذریعہ اختیار نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جیسے لوگ کلب میں جاتے ہیں، وہاں مصافحہ غیر محرم سے عورتوں سے کرتے ہیں، ٹھیک، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس طریقے سے دین کی طرف نہیں بلانا ہے، ٹھیک، اور دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کے لیے کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دین کی طرف بلانے کے لیے ایسا بھی کام نہیں کرنا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بلانے کے بجائے میں اس کی طرف چلا جاؤں گا، تو یہ والا بلانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ بگڑ سکتے ہیں، آپ اس کو بلانے کے بجائے خود اس کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ والا بھی بلانا ٹھیک نہیں ہے، یہ ذریعہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں اپنی جگہ پہ ٹکا رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا اور ہمیں کوئی ہٹا نہیں پائے گا، ہمارے نظریات اور عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ٹس مس نہیں کر پائے گا، تو آپ بالکل لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ شرابی سے بھی سلام کریں، بے نمازی سے اس سے تعلق رکھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی حفاظت ضرور رکھیں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی مقصد اور ذریعہ مقصد۔ تو خوب یاد رکھیں، مقصد ہر زمانے میں ایک ہی رہے گا لیکن ذریعہ ہر زمانے میں بدلتا رہے گا۔ اس بات کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں۔ اس کو آسان اور کہہ لیجیے کہ بہت ہی آسان انداز میں مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں، ان کو آپ ضرور سنیں، دیکھو کیا بتا رہے ہیں۔ جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے۔ تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو، ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو۔ یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا۔ تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا، جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے، اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ۔ اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا، جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا، بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو۔ تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو، آپ ضائع مت کرو یہ موقع۔ تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہوں سے ملتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو، دین کی طرف آئیں، ملک کا نظام ٹھیک ہو۔ اگر ان کی نیت تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، بالکل، اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں، سرکاری ملا ہیں، درباری ملا
بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. ماشاء اللہ بہت آسان اور بہت ہی آسان الفاظ میں مفتی صاحب نے بتایا. اب اس بات کو ضرور سمجھیں کہ بانی تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کو بلانے کے لیے سوچا تو کیا ذریعہ اختیار کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں وہ کیا کہتے ہیں مزدوروں کو بلاتے تھے اور ان کو ان کی اپنی تنخواہ بھی دیتے تھے, یعنی مزدوری بھی دیتے تھے, اور مسجد میں لا کے تعلیم بھی کرتے تھے, یعنی ان کو پوری مزدوری بھی دیتے تھے اور تعلیم بھی کرتے تھے, اور ان کو اللہ اور رسول کی حدیثیں سنا کے ان کا ذہن نشین کرتے تھے, ان کے ذہن میں بیٹھالتے تھے, آگے چل کے وہی جماعت نکلتی تھی. ٹھیک ہے. اب کوئی سوال کرے گا یہ نبی کے زمانے میں یہ طریقہ, یہ ذریعہ جو اختیار کیا ہے یہ تھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے اور جیسے ہی جس ذریعے کی ضرورت پڑے گی اس ذریعے کو اختیار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آسان مثال کے ساتھ یہ سمجھو جیسے پیسہ کمانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو پیسہ کمانا ہے تو ہر وہ طریقہ ہم اختیار کریں گے جو حلال ہوگا اور جائز ہوگا. بس یہ نہیں دیکھیں گے یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ نہیں, یا صحابہ نے اختیار کیا تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے. بس حلال ہونا چاہیے, کافی ہے. لیکن کچھ لوگ پیسہ کارخانہ بن کے کماتے ہیں, کچھ لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اور بھی ذریعے اختیار کرتے ہیں, گاڑی چلا کے, آٹو چلا کے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے بزنس کر کے وہ پیسہ کماتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ دکان چلانا, کارخانہ بننا نہیں, پیسہ کمانا. ٹھیک ہے. پیسہ کمانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا, یعنی جو ذریعہ اختیار کیا جائے گا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے, وہ ذریعہ مقصد ہوتا ہے. یعنی ٹارگٹ کیا ہے, یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. اسی طریقے سے ہمارا مقصد ہے دین, اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانا. اب اس پہنچانے کے لیے چاہے جمعے کے دن بیان کرنا پڑے, یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور چاہے لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلایا جائے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے. ٹھیک ہے.